ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول في تفاضل آيات القرآن والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات، درس عقائد اہل سنت میں آج ایک اہم موضوع پر گفتگو ہوگی، وہ یہ ہے کہ فضائل بیان ہوتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے، ہم مانتے ہیں کہ قرآن اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے، سب سے افضل اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے. پھر قرآن حکیم میں بعض صورتوں کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. بعض آیات کی فضیلتیں ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت کے اسماء ہیں، ان کی فضیلتیں ہیں. تو یہ جو کلام الہی میں فضیلت ہے کوئی شک و شبہ نہیں، اور یہ ساری چیزیں ثابت شدہ ہیں. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بس اس سوال کا جواب کوشش ہوگی کہ آج کے درس میں بھی ہو، اور اگر آج مکمل نہ ہوا تو آئندہ درس میں ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. جب اللہ رب العزت ایک ہے، خدا ایک ہے نا، سب کا مومن، اس کے سوا کوئی آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب اللہ رب العزت کی توحید پر اس کا ایمان نہ ہو کہ وہ ایک ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں وحدہ لا شریک ہے. اس کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، اس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں ہے، اس کے افعال جیسے کسی کے افعال نہیں ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو ظاہر بات ہے کہ قرآن حکیم یہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے قرآن حکیم. اچھا، باقی کتابیں تورات، زبور، انجیل، باقی صحف، وہ بھی تو کلام الہی تھے، کلام الہی ہیں. جو یعنی اگر ان کو تحریف کے علاوہ مانیں، جن میں تحریف ہے وہ تو یقیناً کلام الہی نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے اتارے وہ تو اللہ کا کلام تھا. اسی طرح صفات الہی جو قرآن مقدس میں مذکور ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، یہ سب کے سب ایک ہی ذات کی صفتیں ہیں. یہ صفتیں کسی دوسرے کی ہے ہی نہیں ہیں. پہلے سوال سمجھیں. سوال یہ پھر پیدا ہوتا ہے جب وہ ذات ایک ہے، اس ذات ہی کا یہ سارا کلام ہے، تو پھر یہ فضیلت کیونکہ یہ صورت دوسری صورت سے، یعنی اس کی پھر فضیلت کیسے ہوگی؟ سوال یہ ہے. جس کا کلام ہے وہ ایک ہے، کلام سارا اسی کا ہے، تو پھر یہ فضیلت اس کو تو پھر برابر ہونا چاہیے سب کو. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. آپ حدیث پاک میں پڑھتے ہیں بہت سی آیت الکرسی کی فضیلت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں، مسلم بخاری شریف میں آیت الکرسی کی احادیث آتی ہیں. انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف یہ زندگی ہے. یعنی جیسے ہی اس کی روح قبض ہوگی، اس کی روح کے جسم سے نکالی جائے گی، بس اس کو جنت کی نعمت نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے جی کہ نماز کے بعد آپ آیت الکرسی کی تلاوت کریں تو بس جیسے ہی دنیا سے آپ کوچ کریں گے جنت آپ کے لیے تیار ہے. اسی طرح صحیح احادیث میں آتا ہے کہ جو آدمی رات کے وقت سورۃ الملک کی تلاوت کرے پابندی کے ساتھ،
وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ نجات دینے والی صورت ہے۔ صورت فاتحہ کی اتنی فضائل ہیں، حدیث میں اتنے فضائل ہیں کہ آدمی اس کے بے شمار احادیث ہیں صورت فاتحہ کی فضیلت میں سے، انہیں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اس صورت کا بلکہ نام ہی صورت الشافیہ ہے۔ کوئی بھی بیماری ہو، آپ اس صورت کی تلاوت کریں، پھر پھونک مار دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے صورت۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس گھر میں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، جو سورہ بقرہ کے بعد یہ صورت ہے، ان دو صورتوں کی تلاوت پابندی سے ہو، وہ گھر شیطان کے اثر سے اور جنات کے اثر بد سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس گھر میں شیطان کوئی کسی قسم کا یعنی مداخلت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، دروازہ کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دروازہ بند کرے، بتیاں بند کرے، جیسے آج کل ہمارے ہاں بجلی ہے، پہلے چراغ ہوا کر دیتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کرے، برتن کو دھوئے تو بسم اللہ پڑھ کر، کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھ کر، پانی پیے تو بسم اللہ پڑھ کر، اور اسی طرح جب یہ کام مثلا جب پڑھ لے، کھانا کھا لے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ جب انسان گھر سے باہر نکلے، بسم اللہ وتوکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ کر نکلے تو وہ آدمی شیطان کے شر سے رات کے وقت محفوظ ہو جاتا ہے، اور وہ بھی اور سارا گھر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور جب بسم اللہ وتوکلت علی اللہ لا حول ولا قوہ اور اللہ کے سپرد کر کے آئے، گھر کی حفاظت اس کی واپسی تک اللہ پاک فرماتا ہے۔ اس کے مال کی بھی، اس کی اولاد کی بھی، اس کی بیوی کی بھی، اس کی عزت و آبرو کی بھی، اللہ تعالیٰ اس کے آنے تک حفاظت فرماتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں اور بسم اللہ پڑھ کر اپنا پاؤں اندر رکھیں۔ جب گھر سے باہر نکلیں تو یہ پڑھیں جو میں نے ابھی بتایا ہے، اگرچہ یہ تو قرآن حکیم نے یا حدیث پاک میں ہیں چیزیں، تو صرف میرے جو یہ اسی طرح حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعے کے روز سورۃ الکہف کی تلاوت کرے، اس کے آگے ذرا تفصیل ہے کہ اس کی ابتدائی 10 آیتیں یا اس کی آخری 10 آیتیں یا پوری صورت کی، بہرحال ہے صورت کہف کا ہی ذکر ہے، وہ آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کے نیت سے اس کی تلاوت کرے گا تو دنیا کے فتنے فسادوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیتا ہے، خصوصاً دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت فرمائے گا، اور اللہ رب العزت اس کے ایمان کا محافظ بن جاتا ہے، کہ یعنی اس کے دنیا سے ایمان کی حالت میں جانے کی حفاظت خدا فرماتا ہے کہ بندے کے ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز جو آدمی 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام یہ 3 صورتوں کی تلاوت کرے، قل هو اللہ احد، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس، 3 مرتبہ صبح کے وقت پڑھ لے، سارا دن ہر قسم کی بلاؤں سے، وباؤں سے، پریشانیوں سے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور 3 مرتبہ رات پڑھ لے، کتنا وقت لگتا ہے؟ میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگتے ہیں، یہ 3 منٹ لگ جائیں گے۔ کتنی بڑی اللہ رب العزت، اور یہ اس کے دنیاوی فائدے ہیں، اخروی فائدے الگ ہیں، یہ دنیا کے فائدے ہیں۔ رات کے وقت آدمی 3 مرتبہ یہی صورتیں پڑھ لے، پوری رات اللہ رب العزت کی حفاظت میں بندہ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی کا بھی ہے،
ہر جمعے کے روز صبح کے وقت 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 7 مرتبہ قل هو اللہ احد، 7 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 7 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھیے 4 صورتیں پڑھے 7 مرتبہ، آئندہ جمعے تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، پورا ہفتہ اس کا انشاءاللہ العزیز ہر قسم کے بلاؤں سے، وباؤں سے، حوادثات سے، پریشانیوں سے، اذیات سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ یعنی اس قسم کی آپ کو محدثین نے احادیث کی کتابوں میں الگ کتابیں بنا کر، الگ چیپٹر یعنی لکھ کر وہ تمام احادیث جمع کی ہیں، اور بلکہ پوری کتابیں بھی آپ کو بازار میں سے مل جائیں گی کہ مختلف صورتوں کے جو خاصیات ہیں اس پر کتابیں ہیں، اور یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ باقی کچھ امت کے اولیاء اللہ کے تجربات بھی ہیں، علماء صالحین کے تجربات بھی ہیں، صحابہ کرام، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا تجربہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا میرے قریب، کہ میں قرآن حکیم کی تلاوت میں مصروف ہوا تو تھوڑی دیر گزری کہ وہ اچھلنا شروع ہو گیا۔ اب دیکھیں قرآن حکیم کی تلاوت کون کر رہے ہیں؟ حضرت اسید بن حضیر، اور اثر کس پر ہو رہا ہے؟ گھوڑے پر۔ گھوڑا اچھلنا شروع ہو گیا، جیسے ڈانس کرتا ہے ایسے۔ آپ جب قرآن حکیم کی تلاوت بند کر دیتے ہیں، گھوڑا آرام کے ساتھ آ جاتا، جب تلاوت کرتے پھر وہ جناب اچھلنا شروع ہو جاتا۔ یہ ایک بڑا عجیب سا منظر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، یہ معاملہ کیا ہے؟ دوسرے روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کیا، حدیث پاک میں آتا ہے۔ دیکھو یہ صحابہ کرام کے تجربات ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا ہے وسلم، آپ فرمایا کون سی صورت پڑھ رہے ہیں؟ عرض کیا ہے وسلم میں صورت کہف پڑھ رہا تھا۔ فرمایا پتہ ہے وہ گھوڑا اچھلتا کیوں تھا؟ آسمان سے اس صورت کو سننے کے لیے اتنے فرشتے نازل ہوئے، اتنے فرشتے نازل ہوئے کہ اس پورے علاقے کو، پورے ماحول کو فرشتوں نے گھیر لیا۔ ان فرشتوں، چونکہ انسان کے اللہ پاک نے تو پردہ رکھا ہوا ہے، پر جانوروں کے اللہ تعالیٰ ان کے نظروں سے چیزیں ہٹا دیتا ہے۔ فرمایا ان فرشتوں کو دیکھ کر نا، جب کوئی اجنبی چیز دیکھتا ہے تو جانور تھوڑے سے ایسے ایکٹ کرتے ہیں۔ فرمایا وہ اس وجہ سے تھا، اگر تم اس کی تلاوت بند نہ کرتے، جاری رکھتے، تو صبح کے وقت فرمایا تم فرشتوں سے مصافحہ کرتے، سبحان اللہ، کیونکہ وہ سلسلہ بند ہو گیا۔ فرمایا فرشتے پھر تمہاری تلاوت سن کر چلے گئے، ورنہ جو کچھ تمہارا گھوڑا دیکھ رہا تھا نا وہ تم بھی دیکھ لیتے، سبحان اللہ، اب وہ تم بھی دیکھ لیتے۔ تو اسی طرح بخاری شریف، مشکاہ شریف، باقی کتب احادیث میں حدیث پاک آتے، یہ میں کہہ رہا ہوں صحابہ کرام کے تجربات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے مال کی حفاظت پر مامور کیا کہ جاؤ بھائی کچھ زکوٰۃ کا مال ہے، کوئی صدقہ فطر، باقی اس قسم کے صدقہ، اس کی حفاظت کرو۔ یہ چلے گئے۔ جب مال کے پاس جا کر آپ نے جو بھی سونا تھا، رات کی حفاظت کرنی تھی، جیسے آج کل بھی حفاظت ہوتی ہے، سو گئے تو اچانک دیکھا کہ کوئی آیا تو وہ وہاں سے مال اٹھا رہا ہے۔ آپ اٹھے، آپ کا کام تو اس کی حفاظت تھا، تو آپ نے جا کر اس کو پکڑ لیا۔ اس نے جناب کہا کہ میں بڑا غریب ہوں اور عیال دار ہوں، تنگ دستی کا ہے، تو آپ مجھے اللہ کے لیے چھوڑ دو، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کا نام کا واسطہ سنا تو آپ نے چھوڑ دیا۔
اب دوسرے روز صبح ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابھی انہوں نے واقعہ بیان نہیں کیا تھا، یہ رات والی سٹوری بیان نہیں کی، رات والا واقعہ بیان نہیں کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پوچھ لیا، فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا رات کو، کیا ہوا رات کو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات سنائی، اور یہ چھوڑنے میں اس نے اللہ کا واسطہ دیا، میں نے چھوڑ دیا، اور اس نے اپنی غربت کی، اس لیے میں نے اس کو سار نہیں، بھائی غریب آدمی ہے، مسکین ہے، اہل و عیال والا ہے، تو مجبور کیا اس کے ضروریات نے، تو وہ آ گیا، بہرحال چوری نہیں کر سکا وہ، میں نے پکڑ لیا، اس نے اللہ کا واسطہ دیا، میں نے چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جھوٹا تھا، اور خیال رکھنا آج پھر آئے گا۔ آپ نے فرمایا جو کچھ اس نے تجھ سے کہا نا کہ میں غریب ہوں، عیال دار ہوں، مسکین ہوں، بھوک لگی ہے، بیوی بچے بھوکے ہیں، اللہ کے نام پر مجھے چھوڑ دو، یہ جو کچھ اس نے بولا نا، یہ سارے جھوٹ اس نے تیرے ساتھ بولا ہے، اللہ لیکن میں آج رات پھر وہ آئے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، خود ہی سوچیں کہاں مال، کہاں رات کو جو کچھ ہو رہا ہے۔ صحیح حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ گزرا تھا اب وہاں موجود نے وہ بھی بتا دیا، اور جو آئندہ رات ہونے والا ہے وہ بھی بتا دی، فرمایا آج رات پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دے دی تھی کہ وہ دوبارہ آئے گا، تو آپ کہتے میں تھوڑا چکنا تھا، تو میں حسب معمول وہاں پر چلا گیا، لیٹ گیا، دیکھا تو بالکل اسی طرح جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ آئے گا، تو وہ پھر آ گیا۔ اس نے چوری کرنے کی جب کوشش کی، میں نے اس کو پھر پکڑ لیا، پھر اسی طرح منتیں ترلے کرنے لگا، منت سماجت کی، کچھ اور ایکسٹرا اس نے جناب باتیں کی، نہ دل کو نرم کیا، اللہ کا واسطہ دیا، اور وعدہ واعد کیا کہ آئندہ میں نہیں آؤں گا، آج بس ایک چانس مجھے اور دے دو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل مومن نرم دل ہی ہوتا ہے، آپ کا دل نرم ہو گیا تو آپ نے چھوڑ دیا، چلو بھائی جا، چلا جا، آئندہ نہیں یہ کام کرنا، وہ پھر چلا گیا۔ صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضرت ابو ہریرہ نے ابھی بیان نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھ لیا بتاؤ رات کا واقعہ۔ وہ ساری بات انہوں نے بتا دی، ساری بات جو کچھ ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اس نے پھر جھوٹ بولا ہے، اور میں تجھے بتاتا ہوں وہ پھر آئے گا، وہ پھر آئے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دو تجربات ہو چکے تھے، تیسری رات اور چکنے تھے وہ، جیسے ہی وہی معاملہ ہو تو پھر وہ آ گیا، پھر اس نے اپنی کارروائی شروع کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے کہا بھائی تیسرا چانس بس یہ تو آج میں نہیں چھوڑوں گا، آج چھڑائے نہ جان ہے، وہ بھی بڑا ہوشیار ہے جناب۔ جس وقت پھر وہی معاملہ ہو گیا، پھر اسی طرح منت سماجت ترلے منتیں کرنے لگا۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، مومن دو ہی مرتبہ دھوکہ کھا سکتا ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو دو مرتبہ دھوکہ دیا جا سکتا ہے، ایک سوراخ سے مومن دو مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا، بس ہو گیا۔ آپ کہتے نہیں ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے میرے ساتھ ایک بات چیت کر لو، میں تجھے ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا کہ جو تجھے زندگی بھر نفع دے گا، اور ہر مصیبت سے، ہر بلا سے، ہر پریشانی سے، ہر قسم کے اس قسم کے واقعہ سے تو ہمیشہ بچ جائے گا، پر یہ شرط یہ ہے کہ مجھے چھوڑنا پڑے گا۔ یہ کام کی بات میں تمہیں بتاؤں گا، لیکن شرط یہ کہ مجھے چھوڑنا پڑے گا۔ اس نے بڑی فضیلتیں بیان کی، بڑی عظمتیں بیان کی، یہ نفع ہوگا، یہ نفع ہوگا، یہ نفع ہوگا، یہ نفع ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تجزیہ کیا تو دیکھا کہ نفع تو بہت بڑا ہو رہا ہے، تو بہرحال
اس نے چوری تو کی نہیں ہے، مال تو لیا نہیں، بس کرنے لگا، میں نے پکڑ لیا، چلو جانے دو۔ تو انہوں نے بتاؤ کیا؟ اس نے کہا آپ آیت الکرسی کی تلاوت کر لیا کریں، جہاں بھی جائیں آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ کاروبار کرنا ہے، گھر میں رہنا ہے، کام شروع کرنا ہے، کچھ بھی ہے معاملہ زندگی کا، آیت الکرسی پڑھ لیا کرے، اس کام کی حفاظت پھر خدا فرماتا ہے، وہاں پر کچھ بھی نہیں پھر ہو سکتا۔ ہر جو بھی کام ہے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، صبح پڑھو تو دن محفوظ ہے، رات کو پڑھو تو رات محفوظ ہے، جو بھی کام کرو گے آیت الکرسی کی تلاوت کر لیا کرو۔ چونکہ آپ نے اس کے ساتھ ایک بات کی ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے آج کل تو مارو میں پڑھوں گا تو یہ آئے گا نہیں نا، پھر تو حفاظت ہو گئی۔ تو صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی سوال کر دیا۔ آپ نے تیسرے روز پھر پوچھا بتاؤ، انہوں نے وہی سارا واقعہ سنا، اور ساتھ یہ بھی سنایا کہ اس نے میرے ساتھ میں نے چھوڑا یہ ہے اس وجہ سے کہ اس نے کہا ایک بڑے کام کی بات میں تمہیں بتاؤں گا، بڑے کام کی، پوری زندگی نفع اٹھاتے رہو گے، بڑے کام کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یہ کہا تھا کہ جب بھی آپ آیت الکرسی پڑھو گے نا، بس وہ کام اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ بس اپنی ذات کے لیے پڑھو گے تو تمہاری ذات محفوظ، آل عیال کے لیے وہ محفوظ، گھر بار کے لیے وہ محفوظ، کاروبار کے لیے وہ محفوظ، عزت ابرو کے لیے وہ، جو بھی کرو گے اس کی حفاظت خدا تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ بڑے کام کی چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ، اس نے جو کچھ بیان کیا نا، بیان سارا ہی ٹھیک ہے لیکن وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیان سارا ہی ٹھیک ہے، تجھے جو کچھ اس نے بتایا ساری باتیں ٹھیک اس نے، مگر خود بڑا جھوٹا ہے۔ فرمایا جانتے وہ کون تھا؟ یا سن نہیں، فرمایا وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا، مگر تجھے بات وہ صحیح بتا کر گیا ہے۔ بات یہ ہے یہ ساری فضیلتیں احادیث میں آتی ہیں۔ میں نے ابھی چند روز بیشتر میں پڑھ رہا تھا سورۃ فاتحہ کے بارے میں، اللہ اکبر، مسلمانوں کمال حدیث پاک ہے۔ اللہ رب العزت ہم جب گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ ان بندوں پر میں اپنا عذاب نازل کروں، ٹھیک ہے؟ اور کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جب قرآن حکیم کو پڑھیں اور سابقہ امتوں کے احوال پڑھیں، جن گناہوں کے نتیجے میں ان اقوام کا نام و نشان خدا نے مٹایا نا، دنیا میں عذاب آئے ہیں ان پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، باقی انبیاء کرام کے بنی اسرائیل کے واقعات، اور اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل فرمائے جن کی وجہ سے ان کو بندروں خنزیروں کی شکل میں ان کی تبدیل کر دی گئی، ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، انہیں غرق کر دیا گیا۔ کیا کیا عذاب کے تفصیلات ہیں قرآن حکیم میں، ان میں سے وہ کون سا گناہ جو آج ہم نہیں کرتے؟ وہ کون سی شکل ہے گناہ کی جو آج ہم نہیں کر رہے؟ سارے گناہ کر رہے لیکن اب خدا کے عذاب سے بچے ہوئے۔ کیوں؟ اس کے 2-3 اسباب ہیں۔ ایک تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ رب العزت اب تمہیں عذاب نہیں دے گا دنیا میں، کیوں کہ میرا محبوب تم میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عذاب سے محفوظ ہونا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انسانیت بچی ہوئی ہے، ورنہ عذاب وہی خدا ہے وہی انسان ہے۔
اگر سابقہ اقوام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تو اس کے لیے ہم پر عذاب نازل کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، نہیں نازل کر رہا، کیونکہ رسول خدا کی وجہ سے کافر بھی محفوظ ہے، مسلمان بھی محفوظ ہے، گنہگار بھی محفوظ ہے اس دنیا میں۔ دوسرا، توبہ و استغفار کرنے والے اولیاء اللہ کی وجہ سے۔ اور تیسرا یہ سبب ہے جس کی وجہ سے عذاب نازل ہوئی، تو فرمایا یہ معصوم بچے جب مسجدوں میں جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے نا سورۃ فاتحہ، تو ایک طرف فرشتے بندوں کے گناہ خدا کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ میں ان کو عذاب دوں، لیکن جب وہ فرشتے بچوں کی سورۃ فاتحہ اور بچوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا خدا کے بارگاہ میں پیش فرماتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ان گنہگاروں کو ان بچوں کی وجہ سے اور ان کی سورۃ فاتحہ تلاوت کرنے کی وجہ سے اور ان کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے میں نے ان کو بھی ان کا عذاب مؤخر کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ آج میں اگر محفوظ ہوں نا، ہم سب محفوظ ہیں نا، تو اس میں بہت بڑا حصہ بچوں کا قرآن حکیم پڑھنا ہے۔ اور جب تک والدین اپنے بچوں کو مسجدوں میں بھیجتے رہیں گے، مدرسوں میں بھیجتے رہیں گے، ان کو سورۃ فاتحہ کی، سورۃ اخلاص کی تلاوت کی تاکید کرتے رہیں گے، خود بھی محفوظ رہیں گے، دوسرے لوگ بھی محفوظ رہیں گے۔ دیکھو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح کا حدیث پاک ہے، ایک صحابی تھے، ان کی یہ عادت تھی کہ وہ جب بھی نماز پڑھتے نا اس میں قل هو اللہ احد کی ضرور تلاوت کرتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک جہاں سے بھی پڑھے نماز ہو جائے گی، ان کی عادت یہ تھی بس قل هو اللہ کی تلاوت ضرور کر دی ہے۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ وہ ہر نماز میں کسی نہ کسی رکعت میں قل هو اللہ احد ضرور ہی پڑھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ سورہ اخلاص کو ہر نماز میں تلاوت کرنے کا کیا سبب ہے، کیوں یہ کرتے ہو؟ آپ دیکھو یہ جو بدعت کی باتیں کرتے ہیں نا، ان کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ہے کہ آپ ہر وقت یا ہر نماز میں قل هو اللہ پڑھتے تھے، یا انہوں نے پوچھ کر پڑھی تھی؟ نہ پوچھ کر پڑھی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر کے پڑھی تھی، وہ از خود ان کا اپنا ہی ایک عمل تھا، لیکن عمل بڑا کمال تھا یہ ان کا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے ان کے عمل کو برقرار رکھا اور آپ نے فرمایا آدمی قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان پوچھا نا یا بھائی کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا مجھے اس سورت سے بڑا پیار ہے، سبحان اللہ۔ مجھے اس سورت سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے اس سورت سے، میں اس لیے کہ میری محبت مجھے مجبور کرتی ہے بھائی پڑھو اس کو، مجھے اس سورت سے بہت پیار ہے۔ کیوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے۔ تو میرے عرض کرنے کی یہ ساری تفصیل کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو ایک تو ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل ایمان ہیں، ہمارے لیے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ بھائی بعض صورتوں کی فضیلت بعض پر کیوں ہے جبکہ یہ سارا کلام الہی ہے، لیکن سارے اہل ایمان یا سارے مومن ایک جیسے تو نہیں ہیں۔ ان میں یہ سوال بھی تو آ سکتا ہے نا کہ جب سارا کلام الہی ہے تو پھر یہ فضیلتیں کیوں ہیں؟ سوال بالکل ذہن میں آتا ہے یہ بات۔ تو آج اس کا جواب پھر وہ امام صاحب امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا ہے اس عقیدے میں۔ فرمایا والقرآن منزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی المصحف مکتوب،
یہ اس میں بڑی اور بھی تفصیل میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن پھر وقت کی قلت ہے۔ فرمایا قرآن کیا ہے؟ قرآن وہ چیز ہے جو اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور وہ اس کتابی شکل میں لکھا ہوا ہے۔ وآیات القرآن فی معنی الکلام کلھا فی مستویۃ فی الفضیلۃ والعظمۃ، سارے کا سارے قرآن حکیم کی آیتیں کلام الہی ہونے میں فضیلت کے اعتبار سے اور عظمت کے اعتبار سے برابر ہیں، سب کی ایک جیسی فضیلت ہے، سب کی ایک جیسی عظمت ہے۔ فرمایا الا ان لبعضها فضیلت الذکر، لیکن اس کو زبان کے ساتھ ادا کرنا، ذکر کرنا بعض صورتوں کا بعض کی نسبت، فرمایا اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی اور امت میں بھی یہ معمول ہے۔ فرمایا وہ کلام الہی ہونے کی وجہ سے فضیلتیں نہیں ہیں، کلام الہی ہونے میں سب برابر ہیں۔ فضیلت المذکور، جو فضیلتیں ہیں یہ ان صورتوں میں جو کچھ بیان ہوا ہے نا اس وجہ سے ہے۔ کوئی بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ان کی فضیلتیں اس وجہ سے نہیں ہیں، پھر تو ساری کی ساری ایک جیسی ہیں، لیکن مذکور کی وجہ سے جن صورت میں خدا کی ذات کا بیان ہے، اللہ رب العزت کی صفات کا بیان ہے، سبحان اللہ، ان کی فضیلت، چونکہ جس ذات کا، اچھا جس صورت میں چھوٹی سی آسان کے ساتھ مثال ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اس میں ایک بہت بڑے کافر کا ذکر ہے، ابو لہب کا ذکر ہے، اور قل هو اللہ احد، اول تا آخر یا رسول خدا کا ذکر ہے کل میں، اور باقی سارے کے سارے میں خدا کا ذکر ہے۔ ایک میں مذکور ہوا ہے کافر، ایک میں مذکور ہوا ہے خدا، تو جس صورت میں خدا کا ذکر ہے نا اس کی فضیلت خدا کی وجہ سے، یعنی تبت یدا اور قل هو اللہ احد کلام الہی ہونے میں برابر ہے، لیکن ان دونوں میں جس کا ذکر ہوا ہے نا اس کی وجہ سے اختلاف ہے۔ ایک میں ابو لہب کا ذکر ہے اور ایک میں خدا کا ذکر ہے، ظاہر بات ہے خدا خالق مالک ہے، جس میں اس کا ذکر ہوگا اس کی فضیلت زیادہ ہے، یہ اس وجہ سے ہے۔ اسی وجہ آپ پوری احادیث کو چھان جائیں، جہاں جہاں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اس کے جو حکمتیں ہیں وہ یہی ہے کہ اس میں کسی کا اللہ رب العزت کا ذکر، مثلا آیت الکرسی ہے، سب میں خدا کا ذکر ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کا، صفات کا، افعال کا ذکر ہے۔ تو فرمایا مثل آیت الکرسی، اس کی ایک مثال آپ دیتے ہیں کہ جیسے آیت الکرسی ہے، لأن المذکور فیہا جلال اللہ وعظمتہ وصفاتہ، آیت الکرسی کی فضیلت کیوں ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کے جلال کا ذکر ہے، اس کے ذات کا ذکر ہے، اس کے جلال کا ذکر ہے، اس کے عظمت کا ذکر ہے، اس کی صفات کا ذکر ہے۔ تو چونکہ اس میں دو چیزیں جمع ہو گئی ہیں، ایک ایکسٹرا ہے، کلام الہی ہونے میں تو سارے باقی کے ساتھ برابر ہے، لیکن جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے وہ باقی میں بیان نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی فضیلت باقی آیتوں پر زیادہ ہو گئی ہے۔ وفضیلت المذکور ولبعضها فضیلت الذکر فحسب مثل قصۃ الکفار، بس یہاں سے سمجھ جائیں کہ جو فضیلتیں ہیں یہ مذکور کی وجہ سے ہیں، کلام الہی کی وجہ سے، الکلام الہی ہونے میں سب، اسی طرح کتب الہیہ ہونے میں تورات، انجیل، زبور، قرآن سب کلام الہی ہیں، برابر ہیں۔ پھر قرآن افضل کیوں ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، سبحان اللہ، سبحان کلام الہی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے قرآن حکیم باقی کتب سے افضل ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی فضیلت کے اسباب
جو وہ کلام الہی نہیں ہے، ایک ایکسٹرا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ فضیلتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں، اگرچہ مسلمانوں میں تو یہ ایسا سوال پیدا نہیں ہوتا، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات ہی کافی ہیں، لیکن بہرحال اگر کوئی سوال مجھ سے، میں نے ایک مرتبہ، چونکہ میرے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش ہے، ایک شادی میں گیا تو وہاں میں نے گفتگو کی، تو اس کے بعد چیئر پر بیٹھے ہوئے تو وہاں پر ایک دوست نوجوان تھا، تو اس نے سلسلہ شروع کیا، تو آخر کار وہ بھی اس طرح سے، تو میں نے اس وقت یہ سوچا تھا کہ صرف یعنی گفتگو جو علماء لکھتے ہیں کتابوں میں، اس میں صرف یہ نہیں کہ ہم نے غیر مسلموں کو بیان کرنا ہے، کبھی کبھی اس قسم کے سوالات خود ہمارے مسلمانوں کے ذہن میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو حالانکہ کو قصور نہیں ہے، جب آدمی سوچتا ہے تو کوئی بھی سوال آ سکتا ہے، اور کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ جس کا جواب کتابوں میں نہیں ہے۔ تو اس وقت تو فرمایا یہ مذکور کی وجہ سے فضیلتیں ہیں، ذکر کلام الہی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے یہ فضیلت ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر اللہ تعالیٰ میں استقامت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔